مذاکرے میں۔ امیر اہل سنت نے ہماری بھی تربیت فرمائی اور ہمارے بچوں کی بھی وہی تربیت فرما رہے ہیں، اور مدنی چینل جو ہے وہ ماشاءاللہ بچے دیکھتے ہیں، جس سے ہمارا بہت بڑا مسئلہ بچوں کی تربیت کا بھی حل کر دیا ہے۔ پہلے میں بہت شرارتی تھا، گالی گفتار بکتا تھا، اب جب سے دعوت اسلامی کا دامن تھاما ہے کہ زندگی بدل گئی میری۔ ان کا جو اخلاص ہے وہ ہمارے بچے بچے میں داخل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اور یہ ان کا امت پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے بچے بچے کو دین کا شہدائی بنائے۔ حضرت صاحب نے یہ ذہن دیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اچھائی کو پھیلایا جائے اور نیکی کو ترغیب دی جائے۔ اب یہ ہے کہ جو روزے ہیں وہ رکھے جائیں محرم کے، قرآن شریف کی تلاوت کی جائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ایک سوال یہ ہوا کہ دشمنی کے باعث کہ قبرستان تو ہم جا نہیں سکتے، کیا گھر میں غیبانہ قبر بنا سکتے ہیں، گھر میں بنا سکتے ہیں؟ تو آپ نے بہت ہی اچھا اس کا جواب بھی دیا کہ گھر میں قبر وغیرہ تو نہیں بنا سکتے، گھر بیٹھ کے اصالہ ثواب ضرور کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ 12، 13، 14 اگست کو میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا، اور انشاءاللہ عز و جل 1 ماہ کا مدنی قافلہ مسجد کر لوں گا۔ الحمدللہ ادھر آ کر بڑا ہمیں سکون ملا ہے، روحانیت ملی ہے فیضان مدینہ میں آ کر۔ 12، 13، 14 اگست کو جو قافلے جا رہے ہیں مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ ضرور۔ میرے امیر اہل سنت کو پاکستان سے بے انتہا محبت، اپنے وطن سے محبت ہے، اور مادر وطن فرمایا امیر اہل سنت نے پاکستان کو، تو یقیناً ہر پاکستانی کو امیر اہل سنت ہی کی طرح پاکستان سے، اپنے ملک سے محبت رکھنی چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل میں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول جو انہوں نے مدنی مذاکرے میں دیے وہ الحمدللہ سنے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو وطن پاکستان کے محبت کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا کہ اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے، کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو باہر رہتے ہیں یا ملک پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن اپنے وطن کی جو ہے نا کمزوریاں کمتریاں بیان کرتے ہیں، البتہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے ملک سے پیار کرنا چاہیے، محبت رکھنی چاہیے، اور اسے صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ خصوصاً آج کے مدنی مذاکرے میں جب آپا سے سوال ہوا کامیابی کیا ہے، تو میرے امیر اہل سنت نے کیا ایک خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ دراصل کامیابی جو ہے یہ دنیا و آخرت میں اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنا ہے، اور جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو میرے امیر علیہ سنت الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ آپ نہ صرف بڑوں کی بلکہ بچوں کی، اسلامی بہنوں کی، ہر طبقے کی، اور جس طرح آج ڈاکٹرز، پی ایچ ڈی اسکالرز، ڈاکٹرز یہاں پر آئے ہوئے تھے، کس انداز سے باپا نے ان کے سوالات سنے اور پرمغز جواب ارشاد فرمائے، اور جو مقولہ ارشاد فرمایا خیر الکلام ما قل و دل، اس کے عین مطابق امیر علیہ سنت کا کلام پردلیل تھا۔ اللہ تعالیٰ میرے باپا کا سایہ سلامت رکھے، فیضان عطار جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ہم نے امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ سنا، مدنی مذاکرے میں ہم نے کلائمیٹ چینج کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس پہ امیر علیہ سنت نے بہت ہی تفصیلی اور عام فہم انداز میں بات کی ہے۔ امیر علیہ سنت نے قرآن و حدیث پر پابندی کا ذہن دیا ہے، اور خاص طور پہ 14 اگست کی نسبت سے جب ذکر ہوا تو امیر علیہ سنت نے پاکستان کو کلین اور گرین رکھنے کے حوالے سے مدنی پھول دیے۔ میں آج سے 4 سال پہلے یہاں پہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، تو آج دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک اسپرچل پاور ہوتی ہے جو مجھے وہاں سے یہاں کھینچ لائی ہے، اور اس سے ہماری ایک اوور آل کیفیت میں چینج آتی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے آپ کو پریکٹسنگ مسلم ہونے کے حوالے سے ریچارج فیل کرتے ہیں۔ میں آج مدنی مذاکرے میں حاضر ہوا تو جو مین 2 چیزیں سیکھنے کو ملی، ایک تھا کہ بینیفٹس آف پوزیٹیوٹی، کہ مثبت سوچ کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ مثبت سوچ کا جو سب سے مین اثرات انہوں نے بتائے کہ اس سے پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، بندہ ہر دم خوش رہتا ہے، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان پیدا ہوتا ہے، اور اس سے نہ کسی کے بارے میں کسی پہ غصہ آتا ہے، اور بندہ مین چیز کے اس سے جھگڑوں سے نجات ملتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہاؤ ٹو چینج کلائمیٹ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا سے سب کچھ بدل سکتا ہے، اور سیکنڈلی جو یہ کہ گرو مینی پلانٹس، جب ہم زیادہ پودے اگائیں گے تو کلائمیٹ آٹومیٹکلی چینج ہوگا، اور تیسری بات یہ کہ پودے اگانے سے، اور اس کے بعد مین چیز کہ پانی کا استعمال احتیاط سے کریں، تو اس سے ہمیں کلائمیٹ چینج میں مینی بینیفٹس ملیں گے۔